پاکستان کی جو داخلی صورتحال ہے اس پر بھی کوئی گفتگو ہوئی یا سوالات؟ جی اس پہ بھی لوگوں نے کئی طرح کے سوال کیے. تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جس طرح ایک کوشچن یہ تھا کہ ریگارڈنگ سوشل میڈیا پہ بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو اس کا جواب انہوں نے انتہائی خوبصورتی سے دیا. انہوں نے اس پہ ایک قرآنی آیت پڑھی کہ یہ جو وسوسے پھیلاتے ہیں اور یہ جو شیطانی لوگ ہیں بغیر تصدیق کیے ان پہ اعتبار نہ کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے اس بات کو اس طرح کہا کہ بھائی دیکھیں میں تو پولیٹیکل آدمی نہیں ہوں، اور اگر جو مجھے تو یہ سیاست نہیں آتی ہے، میں تو ایک فوجی آدمی ہوں اور میری ٹریننگ جو ہے وہ لڑنے کی ہے، تو اگر کوئی مجھ سے لڑے گا تو میں اس سے لڑوں گا. اور یہ کہہ کر انہوں نے کہا کہ میں نے خیال ہے کہ میں نے بات دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے اور آپ سب کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے. اس سے آگے ڈیٹیل میں انہوں نے بات نہیں کی. کوئی جو سوال کہ عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کوئی سوال ہوا یا کوئی ڈسکشن ہوئی؟ نہیں ایسا کوئی سوال نہیں ہوا، ایسی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. جو اگر سوشل میڈیا یا کہیں اور جگہ کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ فیک پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے. جو شرکاء تھے وہ یعنی مختلف ریاستوں سے آئے ہوئے تھے یا صرف ان کا تعلق یہیں سے تھا، اور کس طرح سے ان کی سلیکشن ہوئی کہ کون لوگ جو ہیں ان کو مدعو کیا جائے گا؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے ٹیمپا میں رہتے ہوئے، ٹیمپا جو ہے یہ فلوریڈا کا ایک بڑا شہر ہے اور یہاں سینٹرل کمانڈ بھی ہے. اور بیسیکلی ان کے آنے کا جو مقصد تھا وہ سینٹرل کمانڈ میں جو اس وقت سینٹرل کمانڈ چیف ہیں جنرل کورالا، وہ ریٹائر ہوئے ہیں. ان کی چینج آف کمانڈ سرمنی تھی، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، نئے سینٹرل کمانڈ چیف آ گئے ہیں. کیونکہ پاکستان سینٹرل کمانڈ کے اس ریجن میں آتا ہے اور پاکستان GHQ کا سینٹرل کمانڈ کا ہر وقت بہت ہی اہم سطح پر رابطہ رہتا ہے. تو جنرل عاصم منیر اس تقریب کے لیے خاص طور پہ آئے تھے. اس تقریب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ٹیمپا میں ایک دعوت کا اہتمام کیا جس میں کمیونٹی کے شرکاء کو بلایا گیا، جس میں ٹیمپا کے جو معززین تھے، جو امپورٹنٹ لوگ تھے وہ تھے، اورلینڈو سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. اس کے بعد میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ٹیکساس سے فلائی کیا انہوں نے، 1-2 لوگ LA سے آئے ہوئے تھے، پھر نیو یارک سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو کم از کم جو ہے کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ 150 کے قریب لوکل سے ٹیمپا اور اورلینڈو جن کو فلوریڈا کہا جا سکتا ہے، اور 50 کے قریب لوگوں نے مختلف اسٹیٹ سے فلائی کی. تو آپ یعنی اس کے بعد کیا تاثر تھا لوگوں کا؟ آپس میں کوئی ڈسکشن ہوئی اور آپ نے کیا تاثر لیا اور لوگ کیا مطمئن تھے سننے والے؟ تو دیکھیں جو میرا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ ہے، میں تو خود ایک فوجی ہوں، ایک فوجی کا بیٹا ہوں. میرے سکے چچا شہید ہیں 71 کے. تو میرے لیے تو ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہے. مگر میں آپ کو بڑی آنیسٹلی بتا رہا ہوں، وہاں بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے پہلی مرتبہ ان کا خطاب سنا، رائٹ. اور باہر نکلنے کے بعد جب ایونٹ ختم ہوا تو ہم سب آپس میں کھڑے بات کر رہے تھے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں. سب لوگ بہت ہی امپریس تھے. ایک بات سب کر رہے تھے کہ جنرل صاحب نے سوالوں کا جواب انتہائی ہمبل طریقے سے دیا. جنرل صاحب کی پرسنالٹی جو ہے، پرسنل پرسنالٹی، اس سے لوگ بہت متاثر ہوئے. اور سب کو میں نے یہ کہتے سنا گیا کہ بڑے عرصے کے بعد اللہ نے ہماری سنی ہے اور ہمیں ایک ایسا فوجی سربراہ عطا کیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان ایک مضبوط ہاتھوں میں ہے. لوگوں نے ان کے کانفیڈنس کو، ان کی ہمبلنس کو، اور جس طرح وہ سوالوں کے جواب دے رہے تھے اور جس طرح انہوں نے پاکستان کی اکنامک سچویشن کو ایکسپلین کیا، تو وہ بہت ہی قابل فخر تھا اور لوگوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا. آپ اس کے بعد اب تو وہ چلے گئے، پھر اس وقت تو امریکہ نے BLA کو بھی اور مجید برگیڈ کو بھی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا. اس کے کیا اثرات محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سر، یہ جتنا بھی پاکستان کے، اور جنرل صاحب نے بھی بتایا، اور میں بھی چونکہ یہاں رہتا ہوں اور سینٹرل کمانڈ میرے گھر سے 20 منٹ دور ہے، میں نے پچھلے 25 سال سے بہت سارے پاکستانی جرنیلوں کو یہاں آتے دیکھا ہے اور ان سے ملاقات کا موقع بھی ملا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم، جنرل صاحب نے اپنی تقریب میں بھی کہا کہ ہم امریکہ کے دوست اور اتحادی ہیں 1950 سے. پاکستان نے وہ جنگ لڑی جس کی وجہ سے USSR ٹوٹ گیا. پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کے ایک اور جنگ لڑی. ہم نے 95,000 لوگ شہید کروائے. ہمیں کم از کم $150 بلین کا نقصان ہوا. مگر اس کے باوجود تعلقات امریکہ اور پاکستان کے اوپر نیچے آتے جاتے رہے ہیں. مگر ابھی آپ یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈیفینیٹلی
وہ جو ملاقات ہوئی ہے جنرل عاصم منیر کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ پچھلے ٹور میں، یہ اس کا شاخصہ تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کیسے کمپیئر کریں گے جنرل عاصم منیر کو اپنے دوسرے جرنیلوں کے ساتھ یا فوجی سربراہوں کے ساتھ جن سے آپ کو ملاقات کا موقع ملا؟ میں شامی صاحب، میں ایک فوجی خاندان کا چشمہ چراغ ہوں۔ اس کے بعد جو ہے میں خود فوجی ہوں۔ میرا پچھلے 30-40 سال سے میں نے بہت سارے آرمی کے سربراہ دیکھے ہیں، ISI کے سربراہ دیکھے ہیں، کچھ سے بہت ذاتی تعلق بھی رہا ہے۔ میں یہ ذاتی طور پہ اس چیز کو بلیو کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی برکت ہے کہ انہوں نے ہمیں جنرل عاصم منیر کی صورت میں ایک فوجی سربراہ دیا ہے جو کہ انتہائی ہمبل ہے، بہت کانفیڈنٹ ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے، اور انتہائی دلیر ہے، اور حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ان کا جو اللہ پہ ایمان ہے یہ ہر کسی کو نظر آتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کیپٹن عثمان صاحب، بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ آپ موجود رہے۔